یہ شیطان بھلا کبھی یہ برداشت کر سکے کہ کوئی مومن عذاب خدا سے محفوظ رہے؟ اس نے کہا کہ اگر مجھ پر عذاب خدا آیا تو میں تجھے بھی نہ بخشوں گا، ہم سے کہا، اور آج نہیں کہا، جس دن اللہ کے دربار سے اس کو دھکے دے کے نکالا جا رہا تھا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، قیامت تک کے لیے تو راندہ درگاہ۔ تو کیا کہہ کر گیا؟ خدا بندہ مجھے نکال رہا، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا، جو حشر میرا ہوا وہ ہر ایک کا کراؤں گا۔ چنانچہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی ایسی نیکی ملے جو عذاب خدا کو روک دے، وہ چاہتا ہے ہم پر عذاب آئے، روکنے والی نیکیوں سے ہمیں دور کرتا۔ چنانچہ خاص صدقے کے حوالے سے بھی خود شیطان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہوں، ایک جب کوئی مومن صدقہ دیتا، اور دو جو پانچویں چیز ہے اور آج کی مجلس میں آ رہی، جب کوئی مومن نماز پڑھتا۔ وہ بات کا موضوع ہے، آج ہی کا موضوع ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد۔ اب شیطان جب یہ دیکھے کہ نہیں بھائی فلاں مومن ہر ممکن کوشش کے باوجود میرے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ صحیح راستے پہ چلا گیا، تو اب شیطان دوسرے انداز سے حملہ کرتا۔ اچھا یہ نماز پڑھ رہا، تو اب ایسا کرو کہ اس کی ساری نماز پڑھے بھی یہ اور بیکار ہو جائے۔ اچھا یہ حج پہ جا رہا ہے اور اپنی ساری زندگی کے گناہ معاف کرا کے لائے گا، ایسا حج اس کو کرواؤ کہ خرچہ بھی ہو، زحمت بھی ہو، اور پتا چلے کہ حج میں سے اسے کچھ نہ ملا۔ اچھا یہ صدقہ دے رہا ہے، تو اب ایسا کراؤ کہ یہ صدقہ دے بھی اور اسے صدقے کا فائدہ نہ ملے۔ جیسے ہم نماز پڑھیں اور بغیر وضو کے، ہم نماز پڑھیں اور بغیر قبلے کے محنت بھی کر رہے ہیں، زحمت بھی اٹھا رہے ہیں، اور غلط عبادتیں بھی ہم کر رہے ہیں، اسی طرح سے صدقے کے حوالے سے شیطان ہم سے ایک ٹیکنیکل غلطی کراتا ہے، اس کا بیان ضروری۔ آپ کو یہ تو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کو قبر میں فائدہ پہنچائے گی، لیکن طریقہ تو صحیح ہو، اور وہ ایک مختصر سی بات قبر کے حوالے سے کل میں کہہ چکا ہوں، اس رات کو صدقہ دیں جس رات کو مردہ قبر میں جا رہا، ورنہ وہ صدقہ جو بعد میں دیا جائے فائدہ دے گا لیکن پورا فائدہ نہیں دے گا۔ مگر زندگی میں جو آپ صدقہ دیتے ہیں اپنے رد بلا کے لیے، اس میں ایک بہت ہی اہم غلطی کا خیال رکھیے گا۔ صدقہ جس وقت غریب کے ہاتھ میں پہنچتا اس وقت وہ صدقہ بنتا۔ صدقہ ہم اپنی جیب سے پیسے نکالے یہ صدقہ نہیں، جب غریب اسے اپنے قبضے میں لے تو یہ صدقہ۔ چنانچہ تمام مراجع کرام کے رسالے میں جملہ ملے گا، اس صدقے میں وَيَشْتَرِطُ فِيهِ الْقَبْض، قبضہ ضروری ہے، سامنے والا غریب جب تک کہ نہیں لے گا وہ صدقہ نہیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ چل رہا کہ لوگ گھر میں ایک صندوق رکھ دیا، چھوٹا سا باکس، الماری کا کوئی خانہ، کوئی دراز، روزانہ صبح صدقہ نکالتے ہیں، ایک درہم مثلا اس میں ڈال دیا، مہینے بھر کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد ایک اچھی خاصی رقم بنی، 40 درہم 50 درہم، تو کسی غریب کو دیا۔ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ بنے گا فقط اس دن کا جس دن غریب کو دیا گیا۔ اگر آپ پہلی تاریخ سے روزانہ صدقہ نکالتے ہیں اور ہر مہینے کی 30 تاریخ کو غریب کو پہنچاتے ہیں، تو 30ویں تاریخ کی بلائیں تو یہ صدقہ روکے گا، کیونکہ یہ اس دن کا صدقہ، مگر پہلی سے لے کے 29 تک یہ صدقہ بنا ہی نہیں۔ صدقہ پھر عرض کر دو، پیسے نکالنے کا نام نہیں، صدقہ غریب کے ہاتھ میں پیسے پہنچانے کا نام۔ لوگ کہتے ہیں واہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بہت ہی آسان مثال، ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا کہ فلاں بیماری روزانہ ایک ٹیبلٹ کھائی، آپ نے کہا میں روزانہ کیوں کھاؤں، 30 تاریخ کو اکٹھا میں 30 گولیاں کھا لوں گا، پہلے 29 دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور 30ویں دن بھی شاید فائدہ نہ ہو، الٹا نقصان ہو جائے ایک ساتھ 30 گولیاں کھانے کا۔ صدقہ دوا، غریب کی مدد کا ذریعہ نہیں،
لوگ اصل میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صدقہ غریب کی مدد کا ذریعہ ہے. نہیں، غریب کی مدد اس میں ضمناً ہوتی، اصل ہے یہ دوا، اور دوا اپنے طریقے سے استعمال کی جائے تب فائدہ ملتا. اب ایک سوال وہ یہ کہ پھر کیا طریقہ کہ صدقے کا فائدہ بھی مل جائے؟ پہلا تو بالکل واضح بات، روز کے روز صدقہ نکالے اور پہنچا دیں غریب کو. بلکہ ابھی جو ایک جملہ میں نے کہا اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. صدقے میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ غریب ہی کو دیا جائے، غریب کو دے ثواب زیادہ، لیکن اگر غریب نہ ملے کسی کھاتے پیتے کو بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں. ہاں، وہ آپ کو جوتے مارے اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی کہ آپ کسی سے کہیں جی آج میں آپ کو صدقہ دینے آ رہا ہوں، وہ الگ مسئلہ. لیکن یہ ہمارے یہاں جو غلط فہمیاں ہیں اس کا نتیجہ. خیر، اور بھی تو دوسرے طریقے ہیں، نمبر 2 اور نمبر 3 اور نمبر 4. مجھے معلوم ہے کہ آپ مسائل سننے نہیں آئے، اور اسی لیے میں نے نماز کے مسئلے نہیں پڑھے، خمس کے مسئلے نہیں پڑھے. صدقے کا ایک مسئلہ فقط اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ صدقہ بیکار نہ ہو، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والے بھی ہمارے یہاں صدقہ دیتے ہیں، روزہ نہ رکھنے والے بھی ہمارے یہاں صدقہ دیتے ہیں. اب سنیے مختصر سے 3 طریقے. نمبر 1، غریب کے ہاتھ میں پہنچنا چاہیے، لیکن اگر غریب کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، اس کو آپ دے دیں، وہ بھی غریب کہلائے گا، کیونکہ اسلام میں نمائندگی یا وکالت چلتی. کس کو نمائندہ بنا دے؟ آپ خود نمائندہ بن جائیں. کوئی ایسا گھرانہ غریب، بیوہ کا، یتیم کا، جس سے آپ کے تعلقات، آپ ان سے کہیں کہ بھائی روز کے روز میں 1 درہم نکالتا ہوں، پہنچانا بھی مشکل ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، آپ اجازت دے دیجئے کہ آپ کی طرف سے میں اسے جمع کروں، اور 3 مہینے کے بعد جب ایک بڑی رقم بنی تو آپ کو بھجواؤں. اگر وہ غریب گھرانہ کہے میں نے اجازت دی تو آپ ہو گئے اس کے نمائندے. اب آپ نے صدقہ نکالا اور اپنے پاس جمع کیا، آپ کی طرف سے چلا گیا، غریب کے نمائندے کے پاس آ گیا، ایسا ہے جیسے غریب کے پاس آ گیا، اور یہ صدقہ صحیح ہو گیا. دوسرا طریقہ وہ یہ کہ اگر یہ طریقہ ذرا مشکل ہو رہا، کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو پابند ہونا پڑے گا اسی آدمی کا جس سے آپ نے اجازت لی، دوسرا کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں اس پر دھوس جمع نہیں کی، اگر ہم اس سے نمائندگی لیں تو ہمیں اس سے جھکنا پڑے گا. یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا. تمام غریبوں کے نمائندے کا نام ہے امام، ان کی غیبت میں نائب امام، اور نائب امام اپنے نمائندے آپ کے شہر میں بھیجتے ہیں. اگر کسی بھی مجتہد کے وکیل سے اجازت لے لی جائے تو مجتہد کے وکیل کو مجتہد کی طرف سے حق ہے، اور مجتہد کو اصل میں امام کی طرف سے حق ہے کہ وہ تمام غریبوں کی طرف سے آپ کو اختیار دے دے. یعنی اگر آپ اپنے گھر میں مہینہ 2 مہینہ پیسے جمع کرنا چاہیں، نائب امام کے وکیل سے اجازت لے لیں، وہ اجازت دے دیں تو غریب کے پاس گئے بغیر آپ کا روزانہ والا پیسہ صحیح صدقہ ہے. اور تیسرا اور آخری مسئلہ جس کے بعد غالباً آپ کا صبر بھی جواب دینے والا، اور وہ یہ تیسرا ایک اور طریقہ اسلام میں وہ یہ کہ صدقہ ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے قرضے کی نیت سے. اس سے ملتا جلتا مسئلہ یاد آ گئے. رمضان میں ایک مسئلہ آتا ہے فطرہ. شرعاً فطرہ واجب ہے چاند رات کو، لیکن ساری خریداری چاند رات سے پہلے ہو جاتی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے غریب کو چاند رات کو لے جا کے فطرہ دیا تو اتنا کم وقت ہوگا کہ شاید یہ اس بیچارے کے کسی کام بھی نہ آ سکے. چنانچہ فطرے کے بارے میں یہی مسئلہ پوچھا جاتا. علماء جو جواب دیتے ہیں وہ صدقے میں بھی چلتا. کیا کہتے ہیں علماء کہ ٹھیک آپ چاند رات سے پہلے رمضان کے شروع میں بھی دے دیں، مگر اس کو قرضے کے نام سے دیں، اور چاند رات کو دل ہی دل میں یہ ایڈجسٹ کر لیں کہ میں نے فلاں غریب کو قرضہ دیا، میں اتنا فطرہ نکال کر اس قرضے میں ایڈجسٹ کر کے اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں. اور یہ بالکل صحیح ہو گیا. غریب کو وقت سے پہلے جب اس کی ضرورت تھی پیسہ بھی مل گیا اور آپ کا فطرہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہی طریقہ صدقے میں بھی چلتا کہ آپ کا اندازہ کہ 3 مہینے میں آپ 100 درہم صدقہ نکالتے ہیں. آپ نے پیشگی کسی غریب کو 100 درہم دے دی، کہا کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرضہ بعد میں ادا ہو جائے گا، فکر مند نہ ہونا. روزانہ اپنے دل میں نیت کی
کہ وہ 100 درہم فلاں غریب پر باقی ہے، میرا قرضہ 1 درہم میں نے اس میں سے معاف کیا بطور صدقہ، یہ پورا صدقہ بن گیا، اپنے سارے فائدے اور سارا ثواب لے کے آیا۔ دوسرے دن دوسرا درہم، تیسرے دن تیسرا درہم، اس طرح سے ایڈوانس میں قرضے کے نام پہ پیسے دے دیجئے، غالباً بہت